یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایپل کے بارے میں یا ایک تربوز کے بارے میں کوئی لیکچر سن لیں یا اس کے موضوع پہ کوئی کتاب پڑھ لیں اور آپ اس کے ذائقے سے واقف ہو جائیں؟ آپ 6 گھنٹے بھی اس پر لیکچر سنتے رہیں، آپ 5 گھنٹے اس پر تکرار کرتے رہیں، یا آپ 400 صفحوں کی کتاب پڑھ لیں، لیکن اس کے ذائقے سے آپ آشنا نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ ایک تربوز لیں، اس کو چکھ لیں تو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں جتنے بھی بڑے خواب دیکھتے ہیں، آپ جتنے بھی اچھے خیالات رکھتے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے بچوں کے خواب پورے نہیں کر سکتے، ان کو بڑا انسان نہیں بنا سکتے جب تک آپ حقیقی اور عملی تدبیر نہیں کرتے، کیونکہ نتیجہ ہمیشہ عمل کا ہی آتا ہے۔ اگر آپ حقیقی تدبیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو نتائج ملتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ اچھے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اچھے نتائج ملتے ہیں، اگر آپ برے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو برے نتائج ملتے ہیں۔ لیکن آپ کچھ کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا، آپ کو رزلٹ ملے گا، اس طرح آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ صرف خیالات رکھنے سے بچے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے حقیقی طور پر بھی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے یہ دولت مندی ہے، یہ ایک نتیجہ ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کی ہے، اتنا پیسہ کمایا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بندہ دولت مند بن گیا۔ یہ دولت مندی ایک نتیجہ ہے اس کی محنت کا۔ اسی طرح یہ غربت بھی ایک نتیجہ ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ محنت سے کام نہیں کرتا، اس کو کام چوری کی عادت ہے، کہیں پہ بھی جاب کرتا ہے تو دل لگا کے اپنا کام نہیں کرتا، ادھورا چھوڑ دیتا ہے، یا کرتا بھی ہے تو اس طرح کا کام کرتا ہے جس طرح کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے تو اس کو بڑھانے کے بارے میں، اس میں ترقی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ آمدن اس کی اگر 1000 روپے ہے نا تو وہ خرچ کر لیتا ہے 1200 روپیہ، 1500 روپیہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر اسے غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دولت مندی بھی نتیجہ ہے، یہ غربت بھی نتیجہ ہے۔ اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی نتیجہ ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیماری اور صحت بھی ایک نتیجہ ہے۔ اسی طرح نیک نامی اور بدنامی بھی ایک نتیجہ ہے۔ اختیار اور بے اختیاری، یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بڑے احسن انداز سے چلایا ہے، بڑے منظم طریقے کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس میں مختلف قوانین کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایک قانون یہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، وجہ اور اثر کا قانون۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ کامیابی کی شکل میں ہو یا پھر ناکامی کی صورت میں، یہ نتیجہ دولت مندی کی شکل میں ہو یا پھر غربت کی صورت میں، آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح آپ کے بچے کا جو بھی مستقبل ہے، اس کا جیسا بھی کردار ہے، جس شخصیت کا بھی مالک ہے، جیسا بھی اس کا فیوچر ہے، یہ اس کے بچپن کی تربیت تھی جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا
خاص خیال رکھیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں، اگر بچہ غلطی کر لے نا تو بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ایسا کام کرو، ہم نے تو تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ یہ غلطی کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو بچہ غلطی کرے گا، ویسے نہیں کرے گا۔ والدین یہ بات کر کے اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کے کردار کے، بچے کی تربیت کے سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت میں کبھی بھی لاپرواہی نہ کریں۔